جو یزید کے لیے ایسا گوشہ رکھتے ہیں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں تمہارے اندر اتنی شرم نہیں ہے؟ تمہیں نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر بیٹھنے والا نظر ہی نہیں آ رہا؟ جس کو نبی پاک اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں تمہیں وہ حسین نظر ہی نہیں آ رہے؟ جن کو نبی پاک بار بار بوسے دے رہے ہیں تمہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے؟ جن کو نبی پاک پھول کہہ رہے ہیں اپنا وہ تمہیں نظر ہی نہیں آ رہے؟ جن کو اپنا بیٹا کرے وہ تمہیں نظر ہی نہیں آ رہے؟ جن کو جنت کا سردار کہا وہ تمہیں نظر ہی نہیں آ رہے؟ تو پھر تم کون ہو؟ کون سی مخلوق ہو؟ کدھر سے آئے ہو تم؟ تمہیں یہ شخصیت کیوں نہیں نظر آئی؟ پہلی بات. اور تمہیں یزید نظر آیا اور پھر تم حدیث قسطنطنیہ لے کے آتے ہو جس کے وہ پیدا ہی بعد میں ہو رہا ہے، جس میں وہ گیا ہی نہیں ہے. تم مطلب تحقیق کے میدان میں ایسے مخنث ہو گئے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اور پھر یزید کے حق میں تم اتنا آگے بڑھ چکے ہو کہ تم نے کتابیں لکھ دی رشید ابن رشید کے نام پر، حضرت امیر یزید کے نام پر. اور کون ہو تم؟ کدھر سے آ گئے ہو؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس انداز کے اندر یزید کا دفاع کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے جی. اور اس کے بارے میں جتنے اہل سنت اور حنفی علماء ہیں، آپ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو پڑھ کر دیکھ لیں تو آپ نے اس بات کو واضح فرمایا. آپ فرماتے ہیں اہل سنت کے نزدیک یہ جو یزید ہے یہ پلید ہے، یہ جری علی الکبائر ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے. یہ بات واضح ہے. تو جب اتنی باتیں علماء کبار نے بیان کر دی ہیں تو آپ کون ہیں جو یزید کا دفاع کر رہے ہیں جی؟ اور پھر مجھے یہاں پر ایک بات ضرور کہنی ہے، آپ اس کو خطیبانہ لہجہ سمجھیں، آپ اس کو ضمیر کا جھنجھوڑنا سمجھ لیں، آپ اس کو حقیقت سے پردہ اٹھا کر حقیقت واضح کرنا یہ سمجھ لیں. جب یہ باتیں ہوئیں کہ یزید کے نعرے لگے اور حضرت امیر یزید اور جلوس نکالنے کی کوشش کی گئی تو مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مدنی چینل پر حضرت حاجی عمران صاحب جو نگرانی انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے تم یزید کے نعرے لگا لو پر آج ایک فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے تم علل اعلان کھڑے ہو کر یہ کہو ہمیں دنیا میں بھی یزید چاہیے اور قبر و حشر میں بھی ہمیں یزید چاہیے، اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسین چاہیے، ہمیں قبر و حشر میں بھی حسین چاہیے. کرو دعا اور کہتے ہیں آمین. لگ جاتا ہے پتہ کون یہ دعا کرتا ہے. تمہیں یزید مبارک ہو اور ہمیں لجپال حسین مبارک. سبحان اللہ. اس واسطے جو یزید کا دفاع کرتے ہیں وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ خارجی لوگ ہوتے ہیں، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا صرف نام لیتے ہیں اور یہ ڈیمیج کرتے ہیں اہل بیت اطہار کو. پہلی بات تو رہی یہاں تک. اور پھر یہ کہنا کہ جناب یہ جو یزید ہے اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، تو میں نے کہا علماء نے لکھا ہے اگر یہ کربلا کے میدان میں نہیں تھا تو پھر مکے اور مدینے سے نکالنے پر مجبور کس نے کیا تھا؟ بار بار بیعت کا کہہ کون رہا تھا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اور اگر تم کہتے ہو یزید قصوروار نہیں ہے تو پھر بتاؤ مکے مدینے پر حملہ کس نے کروایا تھا؟ اگر یزید قصوروار نہیں ہے تو پھر یہ بتاؤ قاتلین حسین کو انجام تک پہنچایا کیوں نہیں ہے جی؟ اگر یزید قصوروار نہیں ہے تو بتاؤ قافلہ اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کیوں ہو رہی تھی؟ اگر یزید قصوروار نہیں ہے تو بتاؤ قاتلین کو بعد میں بڑے بڑے عہدے کیوں بانٹے جا رہے تھے؟ تو ہم کہتے ہو یزید قصوروار نہیں ہے، حقائق پر پردہ ڈالتے ہو. لیکن جب تک امام احمد رضا کے غلام ہیں یہ تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ اصل مسئلہ یہ ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا